بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی رہتے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، اور نہ ہی ان کی کوئی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جانور تو ذبح کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے جانور خریدتے بھی ہیں، اس امید پر کہ انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن افسوس ثواب کی بجائے ان کے اعمال نامے میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ وہ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، وہی جانور اللہ کے نزدیک کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایسے لوگ خود کو نیک سمجھتے ہیں، مگر ان کی نیکیوں کے پردے میں چھپے وہ گناہ انہیں اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قربانیوں سے نہ صرف دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ اللہ کو بھی راضی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں، آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو ان کی عبادت کو بیکار کر دیتے ہیں، آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ان کے ثواب کو گناہوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں؟ اگر ہاں تو پھر میرے ساتھ جڑی رہیں، کیونکہ آگے چل کر میں آپ کو وہ باتیں بتانے والی ہوں جنہیں جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ خود سے یہ سوال کریں گی کہ کہیں آپ بھی ان 5 لوگوں میں سے تو نہیں، آپ کے بھائی یا آپ کے باپ یا آپ کے شوہر ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ تو نہیں کر رہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ابھی تک جو کچھ میں نے کہا یہ تو صرف آغاز ہے، اصل باتیں تو ابھی باقی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، قربانی کی فضیلت کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام پر خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ قربانی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ آپ سب نے سنا تو ہوگا، سنا نہیں تو جانتے تو ہوں گے، جب اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ کیسا حکم تھا؟ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش اپنی اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سچا جانا اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں شیطان نے کئی بار انہیں ورگلانے کی کوشش کی، دل میں وسوسے ڈالے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قدم نہیں روکے۔ شیطان نے یہ بھی کوشش کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے پاس جا کر بتائے کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، مگر اللہ نے حضرت ہاجرہ کے دل میں صبر و سکون ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری اٹھائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو مجھے مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اللہ کے حکم کو پورا کر دوں۔ یہ کیسی تابعداری تھی، یہ کیسا صبر تھا، مگر اللہ کو اپنے بندوں کی وفاداری عزیز تھی، اس لیے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک عظیم قربانی یعنی دمبا عطا فرمایا۔ یہی وہ قربانی ہے جو ہم ہر سال اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تاکہ ہم اس عظیم واقعے کو یاد رکھیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو باقی رکھ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ اور نہ ہی قربانی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے درویش گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک دن ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے؟ حضرت شیخ سعدی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا،
اے خاتون، دنیا میں 5 ایسے بدبخت لوگ رہتے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ قربانی، اور یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے گناہ ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گہری سانس لی اور فرمایا، پہلا گناہ وہ شخص جس کی بیوی بن سنور کر، خوشبو لگا کر، خوب ہار سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ ہر دیکھنے والا مرد اسے بار بار دیکھے، اس پر نظریں ڈالے، اس کی تعریف کرے اور اس سے تعلق بڑھانے کی کوشش کرے۔ ایسی عورت کے قدموں میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ہر قدم اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اس کا شوہر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہے، اس کی بے حیائی کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لے، تو حضرت نے فرمایا ایسا شوہر بھی قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا، اور ایسی بیوی بھی۔ یہ دونوں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہ پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی تمام عبادات برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا اور پردے کا زیور عطا کیا ہے، لیکن جب وہ اس زیور کو اتار کر دنیا کی زینت بننے کی کوشش کرتی ہے، جب وہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر شیطان کے قدموں پر چلتی ہے، تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی قربانی سب رائیگاں ہو جاتی ہے، اور وہ شوہر جو اپنی بیوی کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب سوچیں کہیں ہم بھی ایسے گناہوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری بیویاں پردے کا اہتمام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ابھی بھی وقت باقی ہے، توبہ کریں، اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلائیں تاکہ ہماری قربانیاں رائیگاں نہ جائیں، ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں اور ہمارا انجام جہنم نہ ہو۔ اور ابھی تو میں صرف پہلا گناہ بیان کر رہی تھی، ابھی 4 اور گناہ باقی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عورت، دوسرا گناہ یہ ہے کہ شراب کے عادی شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ شخص جو دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ بغیر شراب کے نہیں گزرتا، وہ انسان اپنے رب سے کتنا دور ہو چکا ہے، اس کا اندازہ خود اسے بھی نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، ایسا شخص جس گھر میں رہتا ہے وہ پورا گھر تباہی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور افسوس اس کے قریب رہنے والے بھی اللہ کی لعنت سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کو روکتے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کریں، ہم آج کے دور میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو شراب کے نشے میں اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں۔ یہ نشہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے، اس کے ضمیر کو مار دیتا ہے، اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کو حیا سے خالی کر دیتا ہے، آنکھوں سے حیا کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے ایک حکایت بیان کی، کہتے ہیں ایک شرابی شخص شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، زبان بہک رہی تھی، دماغ پر نشے کا بھوت سوار تھا۔ ایک دم پاؤں پھسلا، وہ زمین پر گرا اور گرتے ہی فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا 3 دن تک اپنے باپ کے سوگ میں بیٹھا رہا، اس کے غم میں سوگ مناتا رہا۔ 3 دن کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ باپ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا نہ پوچھ، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا اور بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم کی آگ میں جا گرا۔ شراب ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو انسانیت کی حدوں سے نکال دیتا ہے
یہ وہ زہر ہے جو انسان کے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے کہ اتنے ہی کیسز ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ شراب کے نشے میں دھت ایک بھائی نے اپنی ہی بہن کے ساتھ گناہ کر ڈالا، زنا کر ڈالا۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک باپ نے شراب کے نشے میں اپنی ہی بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ استغفار! یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ تباہی ہے جو شراب اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک ظالم بادشاہ نے ایک اللہ والے کو پکڑ کر کہا، یا تو شراب پی لے یا زنا کر یا پھر قتل کر۔ اللہ والے نے سوچا کہ شراب شاید گناہ میں کم ہے، شراب پینا شاید گناہ اس کا کم ملتا ہو، چلو ایک گناہ کر کے 2 بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہوں۔ اس نے شراب پی لی۔ جب شراب نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا تو اس نے وہی گناہ کیا جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے اس نے زنا کیا، پھر اس نے قتل بھی کر ڈالا، اور پھر 2-4 گناہ اور بھی کر بیٹھا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، یہ ہے شراب، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں شراب کو فیشن بنا دیا گیا ہے۔ لوگ اسے خوشی کے موقع پر پیتے ہیں، غم کے وقت پیتے ہیں، تنہائی کے عالم میں پیتے ہیں، محفلوں میں پیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ زہر ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ایک شرابی کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ ہی قربانی، اور اس کی ہر عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیا ہم بھی ان بدبخت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، خدا کے پاس چلے جائیں۔ کیسے؟ اس کے دروازے پہ جائیں، اس کے در کو کھٹکھٹائیں، وہ فوراً اپنے دروازے کھول دے گا۔ خدا کی رحمت آپ کا استقبال کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہے، بس ایک قدم آگے بڑھانے کی دیر ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور ابھی تو میں نے دوسرا گناہ بیان کیا، صرف 2 گناہ، باقی 3 گناہ تو بھی باقی ہیں، جو یہ ایسے گناہ ہیں جو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ تو میرے ساتھ جڑی رہیں پیاری بہنوں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، تیسرا گناہ وہ شخص کرتا ہے جو اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا، حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ دنیا میں تو شاید اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کر کے خوش ہو جائے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کی عبادتوں کے بدلے اس کی بیوی کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، نان و نفقے کا ذمہ دار بنایا، اور جب وہ اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اس کی چھوٹی موٹی خواہشات کو نظر انداز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا، ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ اور نہ ہی قربانی۔ وہ دن رات عبادت کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، لیکن جب بیوی کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کی ہر عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ بیوی اللہ کی امانت ہے۔ وہ ماں، بہن، بیٹی کو چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اپنے بچپن کو، اپنی یادوں کو، سب کچھ کو چھوڑ کر، دفن کر کے شوہر کے ساتھ آتی ہے، شوہر کی محبت میں اس کے سائے میں پناہ لیتی ہے۔ لیکن جب شوہر اس کا حق مار دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی چھوٹی موٹی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں مظلوم کی دعا سے ڈرتا ہوں، میں مظلوم کی دعا سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک غریب عورت اپنے بچے کو لے کر ایک درویش کے پاس گئی۔ کہنے لگی، حضرت، میرے شوہر کے پاس مال و دولت ہے، لیکن وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے ایک روٹی تک کا اہتمام نہیں کرتا۔ نہ روٹی دیتا ہے، نہ کپڑا دیتا ہے، نہ کھانے کو دیتا ہے، نہ پینے کو دیتا ہے۔ وہ دن رات لوگوں میں سخی بن کر گھومتا رہتا ہے، خیرات دیتا ہے، پر میری اور میرے بچوں کی بھوک کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ درویش نے آنکھیں بند کیں، اللہ کی طرف سر جھکایا اور فرمایا، اے عورت،
تیرے شوہر نے دنیا کے سامنے خود کو سخی بنا کر پیش کیا، لیکن تیرے حقوق کو پامال کر کے اللہ کے دربار میں ظالموں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت میرے شوہر نے آج قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، کیا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ درویش نے فرمایا، اے عورت، تیرے شوہر کی قربانی کا جانور تو ذبح ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک قطرہ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کیا اس کی قربانی کا گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں بوجھ بن کر اٹھایا جائے گا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، مگر وہ قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ہی حقوق ادا نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں وہی قربانی قبول کرتا ہوں جو خالص میری رضا کے لیے ہو اور جس کے دل میں اپنے حقوق اور فرائض کی پاسداری ہو۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے مہنگا جانور خرید لیا، خون بہا دیا اور بس اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے بندے اس کی مخلوق کے حقوق پورے کریں۔ جب بیوی بھوکی ہو اور شوہر قربانی کر کے لوگوں کو گوشت بانٹ رہا ہو تو ایسی قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قربان کرے، اپنے دل کو اللہ کے احکامات کے تابع کرے اور اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کرے۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، تیسرا گناہ وہ ہے جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں دکھ دیتا ہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ یہ چوتھا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ سب گناہوں پر بھاری ہے، پہلے 3 گناہوں پر یہ بھاری ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں کتنے ہی بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو رلاتے ہیں، ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے چہروں پر غصے کا سبب بنتا ہے، ان کے دل کو درد دیتا ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ روزہ قبول، نہ ہی تو قربانی۔ ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں بچتا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے دور میں ہم نے والدین کی قدر کھو دی ہے۔ وہ والدین جو ہماری پرورش کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر ہماری خاطر دعائیں کرتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم انہیں بوڑھا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کے کہے ہوئے الفاظ کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، وہ آنسو جو ماں کی آنکھوں سے گرتے ہیں وہ دعائیں نہیں، بد دعائیں بن کر تمہاری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی حکایت سن لیں۔ کہتے ہیں ایک شخص بہت بڑا دولت مند تھا، اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی، وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بوڑھوں کے گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا، مطلب اولڈ ہاؤس میں۔ اس نے اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھایا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ماں نے پوچھا، بیٹا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے نے غصے سے کہا، تم بہت تنگ کرتی ہو، میں تمہیں اولڈ ہاؤس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے بھی تمہیں کئی بار جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، مگر ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی تھی۔ بیٹا آج تو مجھے چھوڑنے جا رہا ہے، لیکن یاد رکھ جب تیرا بیٹا بڑا ہوگا وہ بھی تجھے اسی جنگل میں چھوڑ کر جائے گا جہاں تو مجھے چھوڑنے جا رہا ہے۔ بیٹا تو مجھے اگر چھوڑ آیا تو تیری زندگی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جس نے ماں کی قدر نہ کی وہ کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ تو اس کا بیٹا یہ سن کر کانپ اٹھا، اس کے ہاتھوں سے گاڑی کا اسٹیئرنگ چھوٹ گئی اور وہ روتا ہوا اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کو بوجھ مت سمجھنا۔ اگر بوجھ سمجھ لیا تو پھر یاد رکھنا دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، والدین کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا قرار دیا ہے۔
مطلب سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر والدین کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان سے دعائیں لینا۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہم قربانیوں کے دن منا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے؟ کیا ہم نے ان کے دل سے نکلی ہوئی آہوں کو سنا ہے؟ کیا ہم نے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری ہے؟ اگر نہیں تو ہماری قربانی کا گوشت لوگوں کے پیٹ میں تو چلا جائے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو پیاری بہنوں، حضرت شیخ سعدی نے فرمایا چوتھا گناہ وہ ہے جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، نہ کبھی کیا ہے اور نہ ہی تو کبھی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے شرک کیا اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ اور نہ ہی قربانی۔ شرک اللہ کے دربار میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا مگر شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے دور میں شرک کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں تعویذ لٹکاتے ہیں، پیروں فقیروں کے نام کے دھاگے باندھتے ہیں، قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں نفع پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے پتھر رکھتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی انگوٹھیاں اور پتھر انہیں رزق دیں گی۔ یہ سب کچھ شرک ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں بھی ایک حکایت سنو۔ ایک شخص بڑا ہی مالدار تھا، وہ ہر سال قربانی کرتا تھا مگر لوگوں میں گوشت تقسیم کرتا تھا۔ لوگوں میں جب گوشت تقسیم کرتا، خیرات کرتا تو اس کا ایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ایک مخصوص پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا یہ پتھر مجھے فائدہ دے گا، میرے کاروبار میں برکت لائے گا۔ ایک دن وہی شخص بیمار ہو گیا اور بیماری کی شدت سے موت کے قریب پہنچ گیا۔ موت کے وقت اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا وہ پتھر مجھے دے دو، شاید وہ مجھے بچا لے۔ بیٹے نے وہ پتھر اس کے ہاتھ میں دیا مگر وہ پتھر اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ اس نے آخری سانس میں چیختے ہوئے کہا وہ پتھر جسے میں نے اپنی زندگی بھر نفع پہنچانے والا سمجھا تھا آج مجھے ایک سانس بھی نہیں دے سکا۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنی مشکلوں میں اللہ کی بجائے قبروں سے، پتھروں سے، تعویذوں سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے ایک انگوٹھی پر یقین رکھتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی ہر نیکی، ہر قربانی، ہر عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے ہے، مگر وہ قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے جب ہمارا دل اللہ کی بجائے کسی اور پر بھروسہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جو شخص میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی عبادتوں کو میں ضائع کر دیتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں، پانچواں گناہ وہ شخص ہے جو عبادت کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ پانچواں گناہ دکھاوے کی عبادت، لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کی نمائش کرنا اور غریبوں کے سامنے اپنے پیسوں کا روب جمانا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عبادت قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی قربانیوں، اپنی خیرات، اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو اللہ کے سامنے بیان کر کے انہیں اپنی نیکیوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی نیکیوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر نفاق کی مہر لگا دی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی عبادتوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نیک ہیں، مگر قیامت کے دن ان کے اعمال رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھیں گے۔
تو پیاری بہنوں کبھی بھی دکھاوے کی عبادت نہیں کرنا. جو بھی دکھاوے کی عبادت کرتا ہے اس کی قربانی، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر آپ نے یہ 5 گناہ کیے تو پھر یاد رکھنا تمہاری قربانی ضائع ہو جائے گی. خدارا میری بہنوں یہ 5 گناہ جو ہیں ان سے توبہ کر لو، ان سے بچ جاؤ. اگر آپ نے کیے تو آپ کی ہر عبادت ضائع ہو جائے گی، اور اگر ان سے توبہ کر لی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو پیاری بہنوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں کو بغض حسد سے پاک کرے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.